نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں افضل، پوری مخلوق میں محبوب، اتنا بڑا محبوب، ساتوں آسمانوں پر سیر کرا رہے ہیں اللہ، عرش معلیٰ تک جا رہے ہیں نبی، فرشتے جہاں نہیں جا سکتے اس سے بھی آگے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اللہ سے کیا ہم کلامی بات چیت ہو رہی ہے، درمیان میں کوئی مخلوق نہیں، کوئی مخلوق نہیں۔ جب بات کر کے وہاں سے آئے، اپنا پورا معراج کا واقعہ بیان فرمایا، تو ایک صحابی کہنے لگے حل رأیت ربک، آپ اتنے قریب گئے جہاں جبریل فرشتہ بھی قدم نہیں رکھ سکتا، تو آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہا کہ ہاں دیکھا تو ہے، مگر ایک نور سی شکل نظر آئی اور کچھ نظر نہیں آیا، نور ایک روشنی تو نظر آئی اور کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ نبی فرماتے ہیں اتنے قریب ہونے کے باوجود میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 حجاب کبریائی موجود تھے۔ حجاب کبریائی اللہ کی بڑائی کی عظمت کے پردے 70,000 موجود تھے، اتنے پردوں کے پیچھے اللہ سے کلام اور بات چیت ہو رہی تھی، تو نبی نے بھی وہاں عین ذات کا دیدار نہیں کیا۔ ہاں ہر مومن کو ہوگا، کب ہوگا؟ جنت، اس کے طبقے درجے الگ الگ ہیں، ایک درجے کا نام ہے جنات عدن، جیسے جنت الفردوس ہے، ایسے ہی جنات عدن ایک جنت کا درجے کا نام ہے۔ جب جنتی وہاں پر جائے گا تو تب اللہ کا دیدار ہوگا، اور جب اللہ کا دیدار ہو جائے گا تو جنت کی وہ چیزیں جن کی یہاں کوئی مثال، خیال، تصور بھی نہیں، اتنی اعلیٰ سے اعلیٰ حسین و جمیل چیزیں، اللہ کے دیدار کے مقابلے میں ان کا کوئی مقام نہ رہے گا۔ سالوں کے زمانے کی مقدار اللہ کے دیدار کی لذت محسوس کرتا رہے گا۔ تو یہ ذات باری تعالیٰ کی وہ ذات جس نے اس انسان کے لیے جسمانی و روحانی غذا پیدا فرمائی۔ جسمانی غذا تو یہ سب مادیات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ذی جرم ذی جسم والی نظر آنے والی پیدا ہوتی رہتی رہیں گی، یہ سب انسان کی جسم کے نفع کے لیے ہے، اور انسان کی روح کے لیے کیا ہے؟ یہ قرآن پاک۔ کب پیدا کیا اسے؟ یہ پیدا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ ذات بڑی مہربان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ کسے دی؟ اللہ نے پہلے تو ایک نور پیدا کیا، اس کے 4 حصے فرمائے۔ ایک حصہ نور کا، نبی کا، سب مخلوق سے پہلے پیدا فرما دیا۔ سب سے پہلے کس کا؟ نبی کا۔ ایک حدیث لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین، اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو زمین اور آسمان کو پیدا نہ کیا جاتا۔ یہ ہے نبی، مادہ نور پیدا فرمایا، 4 حصے اس کے کیے۔ سب سے پہلے نبی کا مادہ پیدا کر دیا، اس کے بعد لوح اور اس کے بعد قلم، یہ 2 چیز پیدا فرمائے۔ نہ بھی زمین ہے، نہ آسمان، نہ سورج چاند، کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، کسے دی؟ قلم کو۔ علم القرآن، تعلیم دی اللہ نے قرآن کی قلم کو۔ قلم کے قلب میں، دل میں، قلم میں ڈال دیا، قلم کو کہہ دیا اکتب، لکھو، لکھنا شروع کر دیا۔
یہ اللہ کا کلام یوں ہے، جتنی کتابیں اللہ نے نبیوں پر اتاری وہ اللہ کی کتاب ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب اللہ کا کلام بھی ہے۔ کتاب تو ہے ہی، یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ تو تعلیم دی قلم کو، اور قلم کو کہہ دیا لکھو۔ اب قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ کہاں لکھا؟ قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قلم کو القاء کر دیا، قلم نے لکھ دیا، لوح کے اندر وہ محفوظ ہے۔ اسی لیے یہ قرآن قدیم ہے۔ قرآن قدیم، قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لکھی ہوئی دی، تختیوں میں پتھر کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بائبل دی، دل میں بات ڈال دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زبان سے بولا اور وہ بائبل انجیل بن گئی۔ حضرت داؤد کو زبور لکھی لکھائی تختی دی، وہ زبور لکھی ہوئی کتاب آئی۔ لیکن یہ قرآن اللہ نے تعلیم دی قلم کو، قلم نے لکھ دیا لوح میں، لوح سے جبریل لے کر کے آئے۔ پورا قرآن جبریل لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر لا کر رکھ دیا، اور 23 سال کی زندگی میں، 23 سالہ نبوت کی زندگی نبی کی، یہ قرآن اللہ نے نبی پر ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا اسے اتارا۔ جیسی ضرورت ہوتی رہی ویسی آیتیں نازل فرما دی۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب بڑوں کے کلام کا سمجھنا ہر آدمی کا کام نہیں۔ بڑوں کے کلام کو وہ سمجھے گا جو بڑوں کے قریب رہے گا، بڑوں کے احوال اور حالات سے واقف ہوگا، وہ اس کے اشاروں کو، کنائے کو، بات چیت کو وہ جانے گا۔ یہ اللہ کا کلام معمولی نہیں۔ سب سے پہلے قرآن کا وجود لوح میں محفوظ ہو گیا، اور دنیا کے رہنے تک یہ قرآن پاک باقی رہے گا۔ جب یہ نہیں رہے گا دنیا ختم ہو جائے گی۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور انہیں دعوت دی، بعد میں مانا، تو فرمایا اوامن کان میتن فاحییناہ، وہ قوم جو پہلے مردہ تھی، جو قرآن کو اختیار نہیں کرتی تھی، وہ مردہ قوم تھی، فاحییناہ، ہم نے قرآن ان کے پاس بھیجا، قرآن کی تعلیم لی انہوں نے، تو وہ زندہ ہو گئے۔ بغیر اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان کے مردوں کے مثل ہے۔ تو قرآن حیات ہے، قرآن زندگی ہے، روح کی یہ غذا ہے۔ جب قرآن پاک نہیں، غذا نہیں، تو حیات و زندگی بھی نہیں، یہ عالم بھی باقی نہیں رہے گا۔ کیسے اٹھے گا؟ دو طریقے۔ عالموں کو اٹھا لے گا، عالم جائیں گے، علم بھی چلا جائے گا۔ عالم چلا جائے گا، علم بھی چلا جائے گا۔ قرآن پاک جہاں لکھا ہوگا وہاں سے اسے مٹا دیا جائے گا۔ مختلف طریقے اس کے دنیا سے جانے کے ہوں گے۔ حروف کو ختم کر دیا جائے گا، کاغذ باقی رہ جائے گا، عالم فنا ہو جائے گا۔ یہ قرآن اس عالم کی غذا، اس عالم کی روح کی غذا ہے۔ تو یہ ہے وہ قرآن جس کی
ابھی آپ نے سنا تقریباً 6 سال سے اس کا مطلب ترجمہ اپنی زبان میں آپ کے یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ آخر کی یہ چھوٹی چھوٹی 2 صورتیں ہیں جن کا مطلب، جن کا کی تفسیر جو آپ کے سامنے اب بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو نازل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی واقعہ ہوا، قصہ ہوا، اس کے بارے میں مسئلہ مسائل کی ضرورت پڑی تو اللہ نے قرآن اتار دیا۔ جیسے یہودیوں نے نبی کا امتحان لیا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ہماری بات کا جواب دے دیں گے، اگر یہ نبی نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہماری بات کا جواب نہیں دیں گے۔ انہوں نے سوال کیا، کیا کہا کہ یہ بتاؤ روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کسے کہتے ہیں؟ روح کی حقیقت آج بھی کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس کی تعریف نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا حکیم بھی نہیں بتا سکتا روح کیا ہے۔ روح کی تعریف جیسے انسان ہے، انسان کی تعریف ہے، یہ حیوان ہے، ناطق ہے، جاندار ہے، بولنے والا ہے، لیکن روح کسے کہتے ہیں؟ بعض تو کہتے ہیں جسم کے اندر گرمی ہے، اس گرمی کا نام روح ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انسان میں کچھ ابخارات ہیں، وہ ابخارات روح ہیں، وہ ابخارات نکلے جسے بھاپ کہتے ہیں، وہ نکلے تو روح ختم ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ روح نہ حرارت کا نام ہے، روح نہ کسی بھاپ کا اور ابخارات کا نام ہے۔ نبی سے جب پوچھا تو اللہ نے جواب میں نبی کو کہا، کہہ دو روح میرے رب کا حکم ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح تو میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ نے کہہ دیا زندہ رہو، زندہ ہے، اللہ نے کہہ دیا روح نکل، مردہ ہو جا، مردہ ہو گیا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ موت اور حیات کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ موت اور حیات تو خلق الموت والحیات، پیدا کرنے والی موت اور حیات کو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اس موت اور حیات کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر موت اور حیات کسی آدمی کے ہاتھ میں ہوتی تو فرعون کے ہاتھ میں موسیٰ کی حیات ہوتی۔ موسیٰ نے تو ہر ممکن کوشش کی کہ پیدا نہ ہو، ہر ممکن کوشش کی کہ اس کا وجود نہ رہے، مگر اللہ کی وہ ذات، اللہ کی وہ قدرت کہ فرعون کے ہی محل میں موسیٰ کو پلوا کر اور اس کی سلطنت اور حکومت کے جانے کا اور خود اس کی حیات اور زندگی کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی حضرت موسیٰ ہی کو بنایا۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں 5ویں مہینے میں ہوتا ہے، ابھی تو روح بھی نہیں ڈلی، یہ جو ہماری تعلیم ہے نا قرآن پاک کی، بڑے سے بڑا فن کا جاننے والا، اپنے ماہر فن اور اس قرآن پاک کا جاننے والا، وہ تو اس کے سامنے زیرو کا مقام بھی نہیں رکھتا۔ کیسے بڑے سے بڑا ہی ڈاکٹر ہو، وہ حقیقت نہیں بتا سکتا جو قرآن پاک بتا رہا ہے۔ قرآن پاک تو ہر چیز بتاتا ہے۔ اگر الف لام میم کے 3 پارے کی صرف اور صرف 2 آیتوں کی تفسیر آدمی سن لے، 3 رکوع کی 2 آیتوں کی تفسیر اگر سن لے تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی دنگ رہ جائے گا کہ یہ قرآن ہے یا پوری دنیا کا علم ان 2 آیتوں میں موجود ہے۔ ہر ڈاکٹری کا ذکر اس میں ہے، چاہے وہ ڈاکٹری
انگریزی ہو یا یونانی، ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ہو، کوئی بھی ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا ہے۔ اللہ نے کہا یہ انسان خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے چھلکتے ہوئے پانی کے قطرے سے اسے پیدا کیا، اور کہاں سے آتا ہے وہ پانی؟ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ ماں کے سینے اور باپ کی پیٹھ سے نکل کر کے آتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا یہ بات کہ بچے کا رحم میں کیسے استقرار ہوتا ہے۔ ماں کے سینے سے اور باپ کی پیٹھ سے وہ مادہ نکل کر کے آتا ہے جو رحم میں جاتا ہے۔ اسی لیے تو عورت نماز پڑھے گی تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر اپنی قوت نفسانیت کو دبا کر کے رکھے گی، مرد نماز پڑھے گا تو ناف کے نیچے اپنا ہاتھ رکھے گا کہ اپنی قوت نفسانی کو اس طرح دبا کر کے رکھو وہ اچھلنے نہ پائے، نکلنے نہ پائے، بے موقع وہ استعمال نہ ہو۔ یہ حکمتیں، یہ مصلحتیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو تو ایسا جامع بنایا، دنیا کے کوئی فن کوئی علم اس کے مقابلے میں کوئی مقام ہی نہیں رکھتا۔ یہ وہ قرآن ہے جو ہر چیز کی حقیقت۔ تو روح کے بارے میں کیا تھا؟ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کا، روح کہہ دیجئے اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو امر رب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 5ویں مہینے میں، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے قطرہ پانی کا، 40 دن بعد علقہ خون بنا ہوا ہو جاتا ہے، تیسرے چلے میں وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، 3 چلے گزر گئے، 4 مہینے ہو گئے، اب 5واں مہینہ آیا، اب 5ویں مہینے میں اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، فرشتے کو متعین کر دیا جاتا ہے، لکھ دو کتنا دنیا میں زندہ رہے گا۔ ابھی روح نہیں ڈلی لیکن زندگی لکھ دی پہلے۔ یہ ہے وہ خلق الموت والحیات، موت کو اور حیات کو وہی پیدا کرنے والا ہے۔ ابھی تو مردہ ہے، ابھی جامد ہے، رحم میں ماں کے کوئی نہیں بتا سکتا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ چوتھے چلے میں ہے، ابھی اس میں گوشت ہے، ابھی ہڈی نہیں بنی۔ ہڈی جب بن جائے گی 6 مہینے میں روح ڈل جائے گی۔ اس سے پہلے روح ابھی نہیں ڈلی کہ کتنے دنیا میں زندہ رہے گا، یہ لکھ دیا۔ یہ امیر ہوگا یا غریب ہوگا، کتنا امیر اور کتنا غریب ہوگا وہاں لکھ دیا، اور کتنے کام اچھے کرے گا، کتنے کام برے کرے گا۔ یہ 5 چیزیں 5ویں مہینے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب ہمارا ایمان اس بات پر ہوگا تو پھر ہمیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت ہی کیا ہوگی۔ ہمارا تو وقت متعین ہے، اس سے پہلے بالکل موت آ نہیں سکتی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ نے جو متعین کر دیا وقت، اس سے 1 سیکنڈ نہ مقدم اور نہ مؤخر ہو سکتا۔ یہ ایمان ہے مومن کا، تو پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی حال میں اللہ نے ہمیں امیر بنایا، امیروں جیسے ہم کام کریں، ہمیں غریب بنایا، ہم اللہ پر نظر رکھ کر کے اپنا صبر و استقلال سے ہم کام کریں۔ ہماری یہ قرآن کی تعلیم تو ہمیں یہ سکھاتی۔ اس لیے روح کیا چیز ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی بات پیش آتی، اس کی ضرورت پڑتی، اللہ وہی آیتیں نازل فرما دیتے۔ اب یہ جو 2 صورتیں ہیں آخر میں، جو آخری آپ کی تفسیر یہ باقی ہے۔ تفسیر کی ضرورت کیوں پڑی؟ اصل قرآن پاک انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن پاک کو اتارا، مگر کون سی زبان میں اتارا؟ عربی میں اتارا۔ زبان ایک نہیں ہے، زبان ایک نہیں ہے، زبانیں تو بہت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ معروف و مشہور ہے، یوسف اور زلیخا کا۔
اس زمانے میں جو بادشاہ ریان ابن مالک تھے وہ 70 زبانوں کو جانتے تھے، 70 طرح کی زبان۔ ہمارے یہاں تو یہاں کی زبان الگ ہے، بنگال کی الگ ہے، کیرل کی الگ ہے، کشمیر کی الگ ہے، الگ الگ زبانیں ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ جیل خانے میں تھے، ریان بادشاہ تھا، 72 زبانوں کو جانتا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر، جو رات میں خواب نظر آتے ہیں یہ بیکار نہیں ہوتے، ان کے بھی مطلب ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر لوگوں نے صحیح نہیں بتائی، دل کو نہیں لگی۔ ایک قید خانے سے نکل کر آیا تھا، کہنے لگا تعبیر تو بڑی اچھی جیل میں ایک آدمی کو دیتا ہے۔ خواب کیا تھا؟ انی رأیت 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ 7 گائیں موٹی، 7 دبلی پتلی، وہ دبلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا گئی، 7 سوکھی بالیں گیہوں کی اور 7 گیلی، یہ سوکھی گیلیوں میں چمٹ گئی اور ایک طرح کی بن گئی۔ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے نہیں بتایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی، 7 سال فراوانی کے آئیں گے، بارش خوب ہوگی، غلہ خوب ہوگا، اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، اور وہ غلہ جمع ہوا اس 7 سالوں کے جو قحط سالی کے ہوں گے تب ختم ہو جائے گا۔ یہ اس خواب کا مطلب ہے۔ کہا کہ بلا کر لاؤ، بلایا گیا، کہا کہ اس کام پر کون ذمہ داری نبھائے گا؟ 7 سال تک کی کھیتی ہو، غلے ہو، پھل ہو، انہیں جمع کیا جائے اور پھر 7 سالوں میں انہیں تقسیم کرنے کی بات آئے۔ تو حضرت یوسف نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اے بادشاہ تم مجھے دو یہ ذمہ داری۔ کیوں؟ میں حفاظت کروں گا، 7 سال تک کی 14 سال تک رکھنا، اور پھر میں جانتا بھی ہوں۔ کیا جانتے تھے وہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام 73 زبانوں سے واقف تھے، وہ تو صرف 72 زبانوں کا واقف، اور حضرت یوسف 73 زبانوں سے واقف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام زبانوں میں سب سے افضل اعلیٰ عربی زبان کو اتارا ہے، سب سے افضل زبان عربی زبان ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اتاری سریانی زبان میں، انجیل اتاری عبرانی زبان میں، لیکن قرآن پاک کو اتارا تو عربی زبان میں۔ کیوں؟ عربی زبان تمام زبانوں میں افضل زبان ہے۔ اسی وجہ سے مرتے ہی، کوئی بھی مرے، مرتے ہی آٹومیٹک خود بخود ہر آدمی کی زبان عربی ہو جائے گی، یہ بھی یاد رکھنا۔ چاہے مرنے والا مشرق یا مغرب کا، ایران، توران، پاکستان کہیں کا بھی ہو، مرتے ہی زبان عربی میں بدل جائے گی۔ سوال کرنے والا فرشتہ عربی میں سوال کرے گا، من ربک ما دینک من ھذا الرجل الذی بعث الیک، عربی میں سوال، عربی میں جواب دے گا۔ اگر وہ ایمان والا ہوگا کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ آدم سے لے کر آج تک جتنے دین صحیح اللہ کے یہاں مقبول ہے، اسلام مقبول ہے، دین اسلام، تو کہے گا میرا دین اسلام۔ اور نبی جیسے چاند نکلا ہے، پوری زمین میں نظر آتا ہے، سورج نکلا ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے، نبی کا چہرہ تو ان سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ وہیں رہتے ہوئے مشرق میں کوئی مرے یا مغرب میں دفنایا جائے، وہیں سے نبی کا چہرہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کون؟ تو جواب دیتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر ایمان ہے۔ اور ایمان نہیں
بے ایمان ہے، جواب دے گا عربی میں لا ادری، خود بخود زبان بدل جائے گی۔ اور فرمایا جنت والوں کی زبان عربی میں ہوگی۔ کیوں؟ تمام زبانوں میں افضل زبان عربی، اسی لیے تمام کتابوں میں افضل کتاب قرآن عربی میں، نبیوں میں تمام نبیوں سے افضل نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی زبان بھی عربی۔ اور ہے قرآن پاک پورے انسانوں کے لیے، پورے عالم کے لیے، ارسل الی الناس کافہ، تمام انسانوں کے لیے، اور تمام انسانوں کی زبان جگہ جگہ الگ الگ ہے۔ عربی تو عرب والوں کی زبان ہے، اور قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، تو اب اس کی ضرورت پڑی تفسیر کی۔ اسی تفسیر کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اب اسے بیان کرنے کی تعلیم دے دی، اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے سامعین کو، اپنے اپنے خطے کے لوگوں کو جیسی زبان ان کی ہے، قرآن عربی میں، اس کا مطلب، اس کی تفسیر اپنی زبان میں بتاؤ، اسے تفسیر کہتے ہیں۔ اب ہماری زبان یہاں اردو ہے، ہم اس عربی کا اردو کرتے ہیں تو اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ اور تفسیر کا مطلب بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے قرآن کا مطلب، اگر ہم اپنی طرف سے کہیں اسے تفسیر نہیں کہتے، اسے تعویل کہتے ہیں۔ تفسیر کا مطلب ہے قرآن کا مطلب قرآن کی آیت سے بتانا، قرآن کا مطلب حدیث کے ذریعے بتانا، اور حدیث اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے، یہ کلام متلو ہے، اللہ نے قرآن کی صورت میں دیا، اور وہ نبی پر جو بھی نبی بات بولتے ہیں وہ بھی وہی ہے، مگر وہ وہی غیر متلو ہے۔ نبی کا کہا اللہ کا کہا ہے، نبی نے جو بولا اللہ کا بتایا ہوا ہے، تو قرآن کا مطلب قرآن سے اور قرآن کا مطلب نبی سے، تو اسے تفسیر کہتے ہیں۔ ویسے تفسیر کے معنی آتے ہیں مغز کا چھلکے سے نکالنا، ڈکشنری میں، لغت میں، یعنی جیسے ایک زبان کے معنی دوسری زبان میں، تو تفسیر کے معنی آتے ہیں جیسے بادام کو توڑ کر اس سے مغز گیری کو نکالنا، یہ تفسیر کا مطلب ہے لغت میں۔ اور ہمارے محاورے میں تفسیر قرآن پاک کا مطلب ہم اپنی زبان میں لوگوں کو بتا دیں، اسے تفسیر کہتے ہیں۔ اب یہ یہاں سے دو صورتیں باقی ہیں، ان صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ ان صورتوں کو جو دو صورتیں ہیں معوذتین، معوذتین کا مطلب تعویذ۔ تعویذ کو تو سبھی جانتے ہیں، بھئی عالم کے پاس، عامل کے پاس، امام صاحب کے، مدرس کے پاس جاتے ہیں، یہ فلاں معاملہ ہو گیا، کوئی تعویذ دے دو۔ تو تعویذ ایک تو ہم اپنی عرف میں کاغذ پر لکھ دیے کوئی نمبرات یا کوئی چیز تو دے دیا موڑ کر کے لے جاؤ، یہ تعویذ ہے نہیں، یہ دو صورتیں بھی تعویذ ہے۔ تعویذ کا مطلب کیا ہے؟ تعویذ کا مطلب ہے پناہ میں، حفاظت میں آنا اللہ کی، یہ تعویذ ہے۔ اب اسے تو ہر آدمی بنا سکتا ہے، زبان سے یوں کہے میں اللہ تیری پناہ میں ہوں، تیری حفاظت میں ہوں، یہ کلمے تعویذ بن گئے۔ معوذتین یہ دو صورتیں ہیں، دو ہونے کی وجہ سے معوذتین، ورنہ ایک صورت تو معوذ، تعویذ کے طریق پر استعمال کرنا، تعویذ کا مطلب حفاظت کے لیے استعمال کرنا۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک بدن میں درد رہا، تکلیف رہی، رات میں
دو انسانوں کی صورت میں آدمی آ گئے. ایک طرف تو جبریل فرشتہ تھا آدمی کی صورت میں دائیں طرف، ایک طرف میکائیل تھے پیروں کی طرف. دونوں انسان کی صورت میں آ کر نبی کے پاس کھڑے ہو گئے. اب ایک سوال کرتا ہے ان کے کیا ہو گیا؟ دوسرا کہتا ہے ان پر جادو کر دیا گیا. پھر وہ کہتا ہے جادو کس نے کیا؟ وہ جواب دیتا ہے ایک یہودی جس کا نام لبید ہے، باپ کا نام اعصم ہے، اس نے جادو کیا. کہا کہ کس چیز میں جادو کیا؟ کہا کہ بال ان میں گرہ لگائی اور چمڑے کا ایک دھاگا تانت اسے لیا، اس میں 11 گرہ لگائی، اور کھجور کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے جو گچھا لگتا ہے، اس گچھے کے اوپر پہلے ایک جھلی آتی ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اول نول ہوتی ہے، تو اس طرح وہ لپٹا ہوا رہتا ہے پتے میں. کہا کہ بال تانت کا وہ رسی اور ان میں گرہ لگا کر کھجور کے اس پتے میں لپیٹ کر فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا. یہ ایک فرشتہ سوال کر رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے. اللہ کے نبی سن رہے تھے. صبح ہوئی، صحابی کو بلایا، کہا کہ جاؤ فلاں کنویں میں، وہاں پر کچھ میرے اوپر جادو کر دیا گیا اور فلاں فلاں چیز ایک پتھر کے نیچے ہے، نکالو. چند صحابہ گئے، جا کر کے دیکھا پانی پیلا ہو رہا تھا جادو کے اثر کی وجہ سے. اس کا پانی نکالا، پانی نکال کر پتھر کے نیچے سے وہ گوب کھجور کے پھلوں کی اور اس میں وہ تانت اور بال ان سب کو نکالا، نبی کے سامنے پیش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تب یہ 2 سورتیں نازل فرمائی. یہ تعویذ ہے. اللہ کے نبی نے انہیں پڑھنا شروع کیا اور ایک گرہ کھولتے رہے. ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں اور 11 ہی گرہ لگی ہوئی تھی. ایک پڑھتے رہے، ایک ایک گرہ کھولتے رہے. اللہ تعالی نبی یوں کہتے ہیں میرے جسم سے بیماری ایک ایک گرہ کھولتے کھولتے بالکل ختم ہو گئی. ایسے موقع پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی. یعنی جادو نبی پر کیا گیا، اسے زائل کرنے دور کرنے کے لیے تعویذ کے طریق پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں اتار دی. قرآن پاک میں قصہ تو ہوتا تھا ایک اور حکم ہوتا تھا قیامت تک کے لیے. واقعہ تو ہوا ایک، اس وقت میں قرآن کی آیت نازل فرما دی، مگر واقعہ تو خاص اور حکم قیامت تک کے لیے عام. اسی بنا پر یہ دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انہیں پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے بدن پر پھیر لو گے تو جیسے میرے جسم سے جادو کا اثر ختم ہو گیا، اسی طرح بیماری کا، جادو کا، ٹونے کا، حسد کا اثر اسی طرح ختم ہو جائے گا. اور یہ قرآن جیسا ہے ویسا رہے گا. 1000 چیزیں بدل جائے لیکن یہ قرآن نہیں بدلا جائے گا. اس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ انسانوں کی اختیار میں نہیں ہے یہ قرآن کا حفاظت کرنا، یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. میں نے اسے جیسا اتارا اس کے زبر زیر میں نقطے میں بھی قیامت تک فرق نہیں آئے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میں نے اسے اتارا اور قیامت تک یہ محفوظ رکھنا اس کا میری ذمہ داری ہے. آج یہ ہمارے
ہمارے مدارس جہاں اس کی تعلیم دی جاتی ہے بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے ان کے چلنے اور چلانے کے، اس کے باوجود قرآن پاک کی الف سے یا تک تعلیم آسانی سے چل رہی ہے۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اداروں میں لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور کہاں سے؟ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہیں سے یہ تعلیم قرآن کی باقی رہے گی۔ کیوں؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو میں نے لے لی، تم اس قرآن سے چمٹ جاؤ، تم بھی اس کی وجہ سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا حبل اللہ المتین هو القرآن المجید، اللہ کی رسی یہ قرآن ہی تو ہے، تمام کے تمام سمٹ جاؤ، اور کوئی اختلاف، کوئی انتشار، کوئی آپس میں پریشانی مت اٹھانا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ یہ قرآن تمام کے تمام کو رسی سے جب تم چمٹ جاؤ گے، جیسے حضرت یوسف کنویں سے رسی کے ذریعے باہر آ گئے، تم بھی اس دنیا کے گڑھے سے نکل کر جنت کے اعلیٰ مقام میں اس قرآن کے ذریعے پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو اس کی آخری 2 سورتیں ہیں جن کا نزول کا ذریعہ میں نے بتایا، اب اس کا